ناظرین السلام علیکم. اس سے پہلے کہ پروگرام کے پہلے ٹاپک کی طرف چلوں، ایک بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی انالیٹیکل آبزرویشن آپ سے شیئر کرنی ہے. ایک روز پہلے پاکستان کے ملٹری چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو ڈسکلوز کیا کہ پاک افغان بارڈر پہ فینس بنانے کا، کھڑا کرنے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ بریک تھرو ہے اور اسے آپریشن رد الفساد کی ایک ڈپلومیٹک سکسس سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ ISPR نے، یہ پاکستانی ملٹری نے آپریشن رد الفساد کو ان ٹرمز میں ڈیفائن یا ڈسکرائب نہیں کیا، لیکن 32 دن تک جو بارڈر بند رہا، جو جھٹکے میں بارڈر بند ہوا، وہ بہرحال پاکستان کی کوئرسو یعنی آپریشن رد الفساد کے نتیجے میں یہ اس کا حصہ تھا کہ کوئرسو ڈپلومیسی تھی. اس کے بعد جو لندن ٹاکس ہوئی ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہے، بات بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے کہ سرتاج عزیز صاحب اور حنیف اتمر کے درمیان ٹاکس میں پاکستانی سائیڈ نے افغان سائیڈ کو یہ سمجھا لیا ہے، باور کروا لیا ہے، رضامند کر لیا ہے کہ بارڈر مینجمنٹ کے لیے، بہتر بارڈر مینجمنٹ کے لیے فینس ہونی چاہیے، پوسٹ ہونی چاہیے، اور یہ بہت امپورٹنٹ بریک تھرو ہے. اب چلتے ہیں پروگرام کے سیاسی پہلے ٹاپک کی طرف، جہاں ایمبیسڈر حسین حقانی پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN میں جو ایک سیاسی محاذ یا اکھاڑا ہے، یہ واقعی سیاسی اکھاڑا ہے یا سیاسی ڈرامہ ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین، اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب لطیف کھوسہ صاحب. اور لطیف کھوسہ صاحب کا ناظرین جو انٹروڈکشن ہے وہ آج کی اس بحث کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. 2 دفعہ کھوسہ صاحب سینیٹر رہ چکے ہیں، کھوسہ صاحب پاکستان کے اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں، پاکستان کے فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں انفارمیشن اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کے لیے، اور پاکستان گورنر آف پنجاب رہ چکے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں. سر، ویری وارم ویلکم ٹو یو. صاحب، یہ ڈسکرپشن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آنی ہیں ڈسکشن کے اندر، آپ کی جو لیگل ایکیومن ہے. حسین حقانی صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کا کیا جھگڑا ہے کہ وہ کیوں ہرٹ کر رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب بھی کوئی سم بڈی فالس فرام گریس یا باہر نکل جاتا ہے یا نکال دیا جاتا ہے، وہ چاہے جاوید ہاشمی صاحب ہوں، وہ کیا صدر تھے اور وہ ماشاءاللہ عمران خان کے خلاف کیا کہہ رہے ہیں. حقانی صاحب کو تو آپ لوگوں نے فال فرام گریس نہیں نا کیا، آؤٹ آف گریس تو ہو گئے نا جی. جب آپ نے امبیسڈر سے ہٹا دیا، یو ڈڈ ناٹ ٹیک اے اسٹینڈ فار ہم، آپ نے ان کو ریموو کر دیا، انسیریمونیسلی ریموو کیا گیا. یہ نہیں ہے میمو گیٹ کا، جو آپ کو پتہ ہی ہے میمو گیٹ جو بنا تھا. لیکن وہ تو گیلانی صاحب کے خلاف ہو سکتا ہے نا غصہ، یوسف رضا گیلانی کے خلاف، زرداری صاحب کے خلاف تو نہیں ہو سکتا. بات تو گورنمنٹ کی ہو رہی ہے. ڈی فیکٹو تو یہ تھا کہ محترم زرداری صاحب ہر چند کے صدر ہیں، بٹ یو سی دا ڈفرنس از وین یو آر ہیڈنگ دا پارٹی دین دا گورنمنٹ از انڈر سبسروینٹ ٹو یو. جب آپ بھلے ٹیٹولر ہیڈ ہوں، آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوں، ہیڈ آف دا گورنمنٹ کی بجائے، بٹ ونس یو آر ہیڈ آف دا پارٹی آلسو دین نیچرلی دا بلیم گوز ٹو یو. اصل میں یہ ہوتا ہے. تو پھر ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ آپ تو خیر مطلب فارمر اٹارنی جنرل، فارمر گورنر آف پنجاب، آر یو بیسکلی سجیسٹنگ دس تھنگ کہ پھر زرداری صاحب کے زمانے میں یہ پرائم منسٹریل فارم آف گورنمنٹ تھا ہی نہیں، پاکستان واز اے پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ؟ نہیں، ایسی نہیں ہے. ہی ہیڈ آف کورس، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الزام ادھر جاتا ہے، نظریں ادھر جاتی ہیں. اب دیکھیں نا، ہم اگر میٹنگ بھی وہاں کرتے تھے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، تو ہمارے سپریم کورٹ، ہائی کورٹس نے کہا کہ یہ صدر صاحب سیاست نہیں کر سکتے. بھائی، ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو ہے وہ سربراہ ہے، ہی took over the reins of the party after شہید بے نظیر بھٹو. سو انہوں نے سسٹم ٹرانسفارم کر دیا، یعنی گیلانی صاحب was only a rubber stamp. Not exactly. He had the parties. مجھے تو یہ پتا ہے نا، کیونکہ میں تو خود جب گورنر بنا تھا تو the president said go to the prime minister. Not that I opted for, but I was asked that you have being made the governor, and he said go to the prime minister. پیناما کیس میں ایک امپورٹنٹ ڈسٹنکشن جو لوگ بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ گیلانی صاحب واز اے نامینی آف زرداری صاحب. He was a nominee of the power. He was not the real power executive. جبکہ نواز شریف صاحب از دی پاور، نواز شریف صاحب از دی چیف ایگزیکٹو and the head of the party. And the head of the party. So Supreme Court جو ہے is not dealing with the same issue. کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی گیلانی صاحب کو بھی تو گھر بھیج دیا تھا، ان کے خلاف فیصلہ کیا تھا. لیکن اب دیکھنا یہ چیز بھی ثابت کرتی ہے کہ گیلانی صاحب was then کیا کہیں گے ہم، نو باڈی. دیکھیں، نہیں نو باڈی نہیں کہیں، لیکن ایون دین گیلانی صاحب واز ٹیکن ٹو ٹاسک. نواز شریف should be even more responsible for his acts because he is committing acts all on his own behalf, all on his own strength, all because he has the power unto himself, entire power. He holds the entire power unto himself. گیلانی کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیڈ آف دا پارٹی کوئی اور تھا تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی اور کی بھی مداخلت ہو. لیکن آپ سے زیادہ کون سمجھتا ہے پاکستان کی سیاسی حقیقتیں؟ اگر آپ کے پاس لاہور بھی ہو اور آپ کے پاس اسلام آباد بھی ہو تو آپ کی سیاسی اکائی اور سیاسی طاقت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ باقی پاکستان میٹر نہیں کرتا، تو کورٹ کے پاس وہ آٹونومی ہی نہیں. دیکھیں، کورٹ کے پاس بعض
ہیں اور تھیں اور رہیں گی. میں آپ کو بتاؤں اب یہ تھیوریٹیکل پاورز ہے نا, دیکھیں یار یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے اوپر, پریکٹیکل پاور بھی ہوتی ہے نا, ڈیپینڈ کرتا ہے. اب دیکھیں کارنیلیس نے ججمنٹ دی, ڈائسنٹ کیا, منیر نے دوسری ججمنٹ دی پیرزادے کی. سو جج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جج اگر خود جو ہے جاندار ہے. شیخ عبد الرشید جو پہلے آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان تھے, ہی ریفیوز ٹو ایون گو ٹو دی ڈنر آف دا پرائم منسٹر لیاقت علی خان. ہی پولائٹلی ڈکلائنڈ سیئنگ سوری. نہیں حالات تبدیل ہو گئے نا, 50s اور 60s میں ایک ڈفرنٹ ایتھیکل سٹینڈرڈ تھا پاکستان. دیکھیں یہ میں تو 5 دہائیوں سے یہ ہر دہائی میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈفرنس آتا جاتا ہے, ڈفرنس آتا ہے. اسی طرح کہ میڈیا وائبرنٹ ہو گیا ہے اس وقت, سوسائٹی وائبرنٹ ہو گئی ہے, ڈفرنٹ پاکستان ہے, ڈفرنٹ ورلڈ ہے آل ٹوگیدر, ڈفرنٹ سپریم کورٹ ہے. جب سے یہ تحریک جو تھی وکلا تحریک, سب سے پہلا خون میں نے دیا. اس تحریک کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ جو کچھ افتخار محمد چودھری چیف جسٹس نے کیا, ٹھیک ہے, انہوں نے بہت مطلب ہے وہ ایک ڈفرنٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ تھی, ڈفرنٹ جوڈیشری تھی. اگرچہ ہمیں اپنی جگہ پہ یہ لیکن حسین حقانی صاحب کے کیس میں تو افتخار چودھری صاحب نے ان کو باہر جانے دیا, ان کی گارنٹی کس نے دی تھی؟ آپ لوگوں نے دی تھی. ہم کیسے دے سکتے ہیں, ہم تو خود کس کی گارنٹی پہ حسین حقانی صاحب؟ ہم تو ریسیونگ اینڈ پہ تھے تھرو آؤٹ. محترم افتخار محمد چودھری صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کی ریسیونگ اینڈ پر تھے, اور جتنی ہائپ اس حج والے کریٹ میں کی تھی, حج سکیم, اللہ کے مہمانوں کو کھا گئے, اللہ کے گھر کو نہ چھوڑا, فلانا چھوٹ گئے نا پھر آخرکار. دیکھیں ہم وی آر آؤٹ آف پاور. مجھے میرٹ پہ بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان افتخار چودھری صاحب نے حسین حقانی صاحب کو کس کی گارنٹی پہ باہر جانے دیا جبکہ پورا پتا تھا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے؟ دیکھیں یہ گارنٹیز کس نے دی گارنٹی؟ جن کی وہ مانتے تھے, ہماری تو نہیں مانتے تھے, یہ کہنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, جن کی وہ مانتے تھے آپ بھی جانتے ہیں. آپ نے سنا ہے کہ ہندوستان میں اٹیلین ایمبیسی نے 2 اٹیلین مرین جو تھے, آپ کے یقیناً نالج میں آیا ہوگا کہ وہ ایک کیس میں تھے جس میں ڈیتھ ہو گئی تھی, اور اٹیلین ایمبیسی نے کہا جی ان کو جانے دیں, کیس لمبا ہے, کیس ابھی نہیں. تو انہوں نے کہا گارنٹی کون دے گا؟ اٹیلین ایمبیسڈر نے, اور اٹیلین ایمبیسی نے گارنٹی دی. بعد میں مرینز نے کہا جی ہمیں تو خطرہ ہے, ہمارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا, ہیومن رائٹ وائلیشن اور آل دیٹ. انڈین سپریم کورٹ نے اٹلی کے ایمبیسڈر کو ڈیٹین کروا دیا کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے تھے. اٹلی نے سر پہ جا کے چھت پہ چھلانگ لگائی یورپین یونین نے, لیکن ہندوستان کی سپریم کورٹ نہیں مانی. اٹیلین مرینز کو واپس آ کے کورٹ میں سٹینڈ ٹرائل ہونا پڑا. یہاں کیوں کہتے ہیں اندرا گاندھی کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, کانگریس کی حکومت کو جو ہے گرا دیا, اڑا دیا گیا سپریم کورٹ. دیکھیں انڈین میں یہ نہیں ہوں کہ پرو انڈین ہوں, وی ہیو نہیں, کوئی نہیں سمجھ رہا ہمیں پرو انڈین, میری موجودگی میں پرو انڈین آپ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. آپ فکر بھی نہیں کریں, پورا انڈیا اس چیز کا گواہ ہے کہ میرے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے, آپ پرو انڈیا نہیں. میں ہوں بھی نہیں, آپ فکر نہ کریں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے انسٹیٹیوشنز ہماری نسبت بہت زیادہ مضبوط ہیں. ان کی الیکشن کمیشن آف انڈیا, افتخار چودھری صاحب کی کورٹ نے حسین حقانی صاحب کو کس کی گارنٹی پہ باہر جانے؟ سر جن کی وہ مانتے تھے, جن کی وہ سنتے تھے, جن کی وہ سبسروینٹ تھوڑی بہت کرتے تھے. اچھا جب وہ نہیں واپس آئے تو پھر کورٹ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. اسی سے آپ اندازہ کیجئے گا. دیکھیں ہم تو ریسیونگ اینڈ پہ تھے, وی ہیڈ بین پٹ آن دا میٹ. ان فیکٹ 5 سال جو انہوں نے کیا ہے, انہوں نے ایک ہی کام کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اینہیلیٹ کیا, جس کا نتیجہ ہمیں مئی 2013 میں ملا الیکٹوریٹ میں. دیکھیں الیکشن عوام پھر بھی عدلیہ کی جو ہے وہ تاثر لیتی ہے عوام. آج نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرے سپریم کورٹ آف پاکستان آن دی ایلیگیشنز آف کرپشن, آپ دیکھیں ان کا شیرازہ بکھر جائے گا مسئلہ. پیپلز پارٹی تو پھر سسٹین کر گئی نا, بیکاز اٹ ہیز روٹس. یہ نظریاتی ہسٹری, اس کی ٹرانزیشن ہو چکی ہے 3 دفعہ پاور. ذوالفقار علی بھٹو سے بے نظیر بھٹو, نصرت بھٹو, پھر بے نظیر بھٹو, پھر آصف علی زرداری, 3-4. لیکن یہ جو خط لیک کیا ہے یوسف رضا گیلانی کا, جس کی خاطر گیلانی صاحب بیچاروں نے ملتان میں پریس کانفرنس کر کے ایکسپلینیشن دی, یہ کس نے لیک کیا؟ دیکھیں یہ بھی کروایا گیا ہے یا کیا گیا ہے, جو بھی کیا ہے. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہ صرف ان ایتھیکل ان پروفیشنل ہے بلکہ کرائم ہے. یہ کہاں سے لیک ہوا ہے؟ یہ کرائم ادھر سے لیک ہوا ہے اسلام آباد. دس از کرمنل بیکاز دس از اگینسٹ دی آفیشیل سیکریسی ایکٹ. میں گورنر رہا ہوں, حلف اٹھاتے تھے ہم کہ میں کوئی وہ معاملات جو میری نظر میں بدوران گورنرشپ آئیں گے میں ان کو پبلکلی ڈسکلوز نہیں کروں گا. یہ تھا تو ویسے انلیگل, یہ ہر کوئی تھا تو انلیگل. سر انلیگل ہی نہیں, کرمنل ہے. بائی پاس ہاؤ کین یو سے کہ جی آپ نارمل پروسیجر کو بائی پاس کر دیں؟ نہیں کیا, نہ یہ نہیں لکھا. آپ اس ورڈنگ دیکھ لیں. صرف یہ پڑھا میں نے, مجھے پتا ہے, میں اسکرین پہ بھی دکھا دیتا ہوں. سر آپ دکھائیں, میں آپ کو بتاؤں. لیکن جنوری میں ایک لسٹ ایشو ہوئی پاکستانی انٹیلیجنس کی طرف سے جس میں کہا گیا کہ
कि ये अमेरिकन सस्पेक्टेड CIA एजेंट्स हैं, इनको वीज़े नहीं मिलने चाहिए? सर आपको पता है कि अमेरिकन एम्बेसी हो या जितनी भी इंपॉर्टेंट एम्बेसीज हैं, वहाँ एजेंसीज के रेगुलर एम्प्लॉइज होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और वो वेरिफिकेशन के बगैर वीजा नहीं डिक्लेयर्ड होते हैं। ठीक है, हर कंट्री अपने अंडरकवर एजेंट्स को डिक्लेयर करता है, इंडिया के अलावा। इंडिया और पाकिस्तान नहीं करते ठीक है आपस में, लेकिन अमेरिकन करते हैं और हमारे यहाँ और हम भी करते हैं। इसलिए अच्छा, ये सिर्फ ये था कि ये प्रोसेस में थोड़ा सुरत आए, लेकिन ये अनडिक्लेयर्ड थे गालबन। रेमंड डेविस कभी डिक्लेयर नहीं हुआ। हाँ, रेमंड डेविस, लेकिन ओबामा ने कहा कि ये है, हमने रेजिस्ट किया। झूठ बुलवाया, CIA ने ओबामा से झूठ बुलवाया। सर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका झूठ बोल रहा है, हमने रेजिस्ट किया, मेरे पास आया। शाह महमूद कुरैशी को उठा के फेंका बाहर, आपने अपने फॉरेन मिनिस्टर को रेजिस्ट क्या किया? वो आज तक जॉन कैरी मेरे पास आया था, मैं गवर्नर था उस वक्त, he was not then the secretary, उसी के थोड़े दिनों बाद सेक्रेटरी बन गया। I told him, I said, Senator, look here, we cannot do it because we do not recognize him as a part of your embassy. He is not a diplomatic corps man that ये स्टैंड तो शाह महमूद कुरैशी ने लिया, जिसकी वजह से पार्टी से सर मैंने अर्ज कर रहा हूँ, मैं गवर्नर था, प्रेसिडेंट ने कहा उसको रिसीव करो जॉन कैरी को, बिकॉज ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जरदारी साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा कि इसको डिप्लोमेट बनाओ। यार छोड़ो पर, क्या करते हो, ऐसे ही क्रेडिट लेता है जरदारी साहब, कहें और उसकी मजाल देखें। बात ये नहीं है, तो हटा दिया ना, फिर मिनिस्ट्री छीन ली। सर जरदारी साहब डिड नॉट वांट टू, यू सी दिस वाज एन अपहीवल व्हिच कुड हैव fallen, it could have taken toll of the government itself. और मैंने कैरी को कहा, मैंने कहा देखें, एक तो हमारी गवर्नमेंट ये सस्टेन नहीं कर सकेगी, और दूसरा याद रखें it will be against America's interest. अब हकानी साहब आपको हर्ट कर रहे हैं या फौज को हर्ट कर रहे हैं? हमें तो कोई हर्ट नहीं, हम नहीं कर रहे, तो एस्टैब्लिशमेंट को हर्ट कर रहे हैं। लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि देखिए पहले भी नेशनल सिक्योरिटी लीक्स हुए हैं, किसी को सजा नहीं मिली, तो डॉन लीक्स को इक्वल कर दिया एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के। बेसिकली तो नवाज शरीफ डाइवर्ट कर रहा है सारी अटेंशन। कभी तो हुसैन हक्कानी साहब एंड नवाज शरीफ आर टुगेदर? Well, there could be any amount of friendship can happen in such an affair, and Nawaz Sharif is capable of going to any extent. मैं आपको बताऊं, जब इस पर बनती है, ये सुप्रीम कोर्ट पर पथराव भी करता है और चमक की रीत करके जूनियर जजों से चीफ जस्टिस को ये जो है उसको हटवा भी देता है। बट नवाज शरीफ साहब इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प। उन्होंने हुसैन हक्कानी साहब को भी इस्तेमाल कर लिया, आप लोगों को भी मिसाइल फायर कर दिया, फौज पे भी थोड़ा सा परवर्शन की तरफ जाता है। देखिए, इंटेलिजेंस इज ऑल्सो सब्जेक्टिव। अगर तो आप इंटेलिजेंस को पॉजिटिविटी की तरफ लगाते हैं तो इट इज वेरी गुड एंड कंस्ट्रक्टिव, अगर आप नेगेटिवली कर लेते हैं तो इट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग of Pakistan ever since Nawaz Sharif came into power. He has annihilated लेकिन आप लोग भी तो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ना, फरतुल्ला बाबर वगैरह की, जी OBL वहां कैसे बैठा हुआ था, अमेरिकन कौन सा परमिशन लेकर आए या वीजा लेके आए। तो नेट इफेक्ट ये है कि अगर OBL वहां बैठा हुआ था और अमेरिकन ने इसको आके मारा, तो ये नेशनल सिक्योरिटी लीक्स हुए हैं, तो फिर डॉन लीक कौन सी ऐसी बड़ी बात है? ये तो कोई बात नहीं है। देखिए, डॉन लीक्स तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इज डायरेक्टली बीइंग अक्यूज्ड एंड इन्वॉल्व्ड। अब ये ना माने और बात है, छोड़ दें इसको कि फातमी का नाम आया क्या है, आज तक क्यों नहीं आ रहा बार, व्हाई इजंट इट कमिंग आउट? कुछ होगा, रिपोर्ट आएगी। Well, history knows it. You see, now the people are not naive because you have made them very conversant. The media has made everybody highly aware of the most sensitive things. और इससे जो एक opinionated building बनती है, opinion बनती है लोगों की, इसका बहुत डीप दूररस इसका असर होगा। तो सोशल मीडिया बैन हो रहा है, फेसबुक बंद होने वाली है, ऐसे ही मारते हैं यार, किसने बैन करना है? और एक आप लिंक बैन करेंगे, आप 100 तरीके से और तरीके से आ जाएंगे। आपके स्काइप है, आपकी वाइबर है, आपका 1000 चीजें हैं यार, छोड़ो। इसलिए किस को करेंगे? ये तो एक शब्दबाजी कोई शख्स कर रहा है, मैं नाम नहीं लेता, फिर मुझ पे कंटेम्प्ट लग जाएगी। वो भी जाने के नजदीक वो कर रहे हैं अपनी एक करने के, वो माथा चूमते हैं कादरी, मुमताज कादरी का, और ही इज ग्रेसिंग इस वक्त माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और इस बात पे आपको याद दिलाऊंगा कि जब आप मिनिस्टर थे इंफॉर्मेशन और टेली कम्युनिकेशन के, तो एक बहावलपुर बेंच में लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब थे, उन्होंने एक फैसला कर दिया कि गूगल, MSN, याहू को बंद कर दें। हमने आपको फ़ोन लाइन पे लिया, आपने कहा जज साहब जो हैं बेचारे इज जस्ट सफरिंग आउट ऑफ इग्नोरेंस, ऐसा हो नहीं सकता, उनको पता नहीं है कि सर्च इंजन में और वेबसाइट में क्या फ़र्क होता है। दैट वॉज देन एंड दिस इज नाउ, जो अब इस मुल्क में हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग नाज़रीन। ये फैसला, इस पूरी डिस्कशन का जो भी नतीजा आप इसमें से अखज़ कर लें, जो कुछ खोसा साहब से डिस्कशन हुई है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद देखते हैं कि कराची शहर की सियासत क्या रुख और अंदाज इख्तियार कर रही है आफ्टर द ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। सीधा चलते हैं कराची, जहां पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार और कराची शहर की सियासत पे बड़ी गहरी नज़र रखने वाले मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू। जी शुक्रिया मोहित। मज़हर अब्बास साहब, 2 दिन पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा लंदन से अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक स्टेटमेंट दी जो छपी बड़े नुमाया तौर पर कि उन्होंने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो हिंदुस्तान में पैदा होने वाले जो लोग हैं जो अब गलती से पाकिस्तान में हैं, गलती की जिन्होंने, उनका वो ख्याल नहीं रखते, उनकी तवज्जो करने की उनकी ज़रूरत है। जिस पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है उसके जो रूह रवा है जनाब फारूक सत्तार साहब ने, उन्होंने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया उनको। लेकिन यहाँ बड़े दिलचस्प सवाल पैदा होते हैं। पहला दिलचस्प सवाल ये है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब अजीबोगरीब स्टेटमेंट क्यों दी? इसकी कोई पॉलिटिकल लॉजिक है? देखिए मोहित, मेरा ख्याल है अगर आप 2013 से आज तक अल्ताफ़ हुसैन साहब की जितनी तकारीर निकाल लें, यानी मैं 5-6 तकारीर का बिल्कुल आप अगर देख लें उनको, ये 2014 से जो है उन्होंने एक हैदराबाद में तकरीर की थी जिसमें अगर आपको याद हो 71 वॉर के हवाले से उन्होंने बात की थी, उसमें जो उन्होंने पाक फ़ौज के हवाले से बातें की थी, उसके बाद उनकी बारहा तकरीर ऐसी होती रही हैं। तो ये एक तसलसल है और ये हमें ख़ास तौर पे 2013 के इंतखाबात के बाद से और कराची ऑपरेशन शुरू होने के बाद से मुतवातिर नज़र आ रहा है। और मैं बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के बिना पे ये बात कह रहा हूँ कि कई मरतबा खुद वो लोग भी जो आज लंदन में मौजूद हैं और MQM लंदन के साथ हैं, उन्होंने भी अल्ताफ़ हुसैन साहब को इन तकारीर से रोकने की कोशिश की। जो यहाँ थे उस वक्त तो PSP नहीं बनी थी, खुद मुस्तफ़ा कमाल, इशरतुल इबाद, फारूक सत्तार, ये पूरा एक वफ्द गया था उनके पास और उनसे ये दरख्वास्त की थी कि आप ये इस तरह की तकारीर ना करें, इससे पाकिस्तान में लोगों को नुकसान हो रहा है और महाजिर कम्युनिटी को इससे लॉस हो रहा है और MQM को लॉस हो रहा है। लेकिन somehow the other अल्ताफ़ हुसैन साहब पे वो लोग ये बावर कराने में कामयाब नहीं हुए। एक सिलसिला हमें नजर आ रहा है। तो 22 अगस्त की जो तकरीर है, अल्ताफ़ हुसैन साहब ऐसी तकरीर ये जो बयान है जज्बाती तौर पे करते हैं, आपको कोई मेथड इन द, जिस कहते हैं ना मेथड इन द मैडनेस, इसके अंदर आपको कोई मेथड नजर नहीं आ रहा, लॉजिक के मंतक के चालाकी नजर नहीं आती? नहीं, बिल्कुल जज्बाती नहीं है ये। देखिए, जज्बाती तकरीर एक होती है, 2 होती हैं। वो मेरा ख्याल है एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन का इस वक्त शिकार हैं कि जहां उन्हें ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर उन पे अमली तौर पे पाबंदी है और पिछले 2 साल से वो टेलीविज़न पे नहीं आ पा रहे और उनकी तकरीर पे पाबंदी है। पाकिस्तान में जो उनके लोग थे, जो ख़ास तौर पे लेजिस्लेचर्स थे, वो हट गए हैं 22 अगस्त के बाद। 2013 के इलेक्शन में इनको कामयाबी हासिल हुई। ये उस वक्त नवाज शरीफ साहब से बातचीत करना चाहते थे, नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त बात नहीं की। वो पूरा एक सिलसिला है और ये मुझे लग रहा है कि ये उस फ्रस्ट्रेशन में इतने आगे चले गए हैं कि जहां अब मुझे वापसी का रास्ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन और ये खुद लेकिन आप कह रहे हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब से बात करनी चाहिए, उन्होंने उनसे बात नहीं की। लेकिन अभी न्यूज़ इंटरनेशनल के अंदर अंग्रेजी के अखबार में एक खबर छपी है, एक न्यूज़ स्टोरी छपी है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने नवाज शरीफ साहब की पार्टी को और हुकूमत को यकीन दिलाया है कि पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से बाहर मुत्तहिदा अब हुकूमत को सपोर्ट करेगी, उसकी मुखालफत नहीं करेगी और हुकूमत की ऑपोजिशन के साथ किसी भी चीज़ में इकट्ठी नहीं होगी और इन रिटर्न बदले में उनको हुकूमत से कुछ चाहिए। मैं आपको बताऊं कि उन्हें क्या चाहिए। ये कोई पिछले 2-2.5 महीने से MQM पाकिस्तान कोशिश कर रही है और कोई मेरा ख्याल है 3 मुलाकातें उनकी इसाक डार से हुई हैं और हर मुलाकात में ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म से MQM का वफ़द मिलना चाहता है। इसाक डार साहब अश्योरेंस भी दिलाते हैं, उसके बाद वो हो जाते हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा है कि आप एक्सक्लूसिवली कराची पैकेज का ऐलान करें। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि MQM से ना पीपल्स पार्टी ने डिस्टेंस किया हुआ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस मौके से फ़ायदा उठा के कराची में अपनी सियासत को कायम करना चाहती है। यही मुस्लिम लीग नून ने जब नए गवर्नर को मुकर्रर किया तो मुस्लिम लीग नून की भी प्रायोरिटीज़ वो चली गई। इस वजह से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने अपने आप को MQM से डिस्टेंस किया हुआ है। ये हो सकता है कि इंतखाबात में कोई इत्तेहाद बन जाए। नहीं, लेकिन जो नए गवर्नर लगाए हैं मोहम्मद जुबैर, जो नए गवर्नर लगाए हैं जो पहले बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी हेड करते थे, वो तो बड़ी उनकी तारीफ सुनी आती है, बड़े मौजू हैं और वो बड़े एक फाल तरीके से, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी हैं, प्राइवेट सेक्टर से हैं, बड़े एक्टिव हैं इवन, तो वो चीज़ जो है वहाँ पे MQM की सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही है मोहम्मद जुबैर से एज गवर्नर।
پرابلم محمد زبیر کی نہیں ہے محیط، پرابلم یہ ہے کہ مسلم لیگ نون سندھ جو ہے وہ خود تتر بتر کا شکار ہے. نہال ہاشمی صاحب، سلیم ضیاء صاحب، دیگر لوگ تو بہت ڈیوائیڈڈ ہے. انٹیریئر میں بہت زیادہ ان کو نقصان ہو چکا ہے غوث علی شاہ وغیرہ کے جانے سے، اور اربن سندھ میں بھی مسلم لیگ نون ایز سچ ایز این آرگنائزیشن بہت مضبوط نہیں نظر آتی، حالانکہ لوکل باڈیز میں انہوں نے کچھ نشستیں جیتی ہیں. تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت ایم کیو ایم کی تقسیم سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں مائنس ایم کیو ایم. اب مائنس ایم کیو ایم وہ کس حد تک اٹھا سکتی ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ پاک سرزمین پارٹی بھی ہے جو یہ کلیم کر رہی ہے کہ وہ سارے ووٹرز جو الطاف حسین کو یا ایم کیو ایم کو ووٹ دیا کرتے تھے وہ ان کو ووٹ دیں گے. تو ایک ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ والی سچویشن، ایک ڈیوائیڈڈ کراچی والی سچویشن نظر آ رہی ہے. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں ایم کیو ایم پاکستان نے اور فاروق ستار صاحب نے بہت تنقید کا نشانہ بنایا، تابڑ توڑ حملے کیے الطاف صاحب پہ ان کی مودی کے حوالے سے سٹیٹمنٹ سے، لیکن چند دن پہلے فیصل سبزواری صاحب ایک جگہ بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہماری راہیں جدا نہیں ہوئی ہیں لندن سے، صرف ہمارے پالیسی ڈیفرنسز ہیں. میں ٹکڑا آپ کو سناتا ہوں. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم کراچی میں تقسیم کی سیاست کو فروغ دیں تو ہم نہیں کریں گے. ہماری راہیں الگ نہیں ہوئی ہیں لندن سے، ہم نے اپنی پالیسی کو علیحدہ کیا ہے. ہم اپنے لوگوں کے لیے مثبت سیاست کو فروغ دیتے رہیں گے. بظہر صاحب یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ پاک سرزمین پارٹی جن خدشات کا اظہار کرتی ہے، یہ جو تنقید کرتی ہے فاروق ستار صاحب کے دھڑے پہ، وہ بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ کیا کہہ رہے ہیں فیصل سبزواری کہ راہیں جدا نہیں ہوئی ہیں، پالیسی ڈیفرنسز. دیکھیں بیسکلی جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اسے یہ پتا ہے کہ جو ایم کیو ایم کا جنرلی ایم کیو ایم کا چاہے وہ لندن ہو یا پاکستان، اس کا ووٹر ایک ہے. اس ووٹر کو وہ کنونس کرتے ہوئے بہت زیادہ ہارش نہیں ہونا چاہتے الطاف حسین کے بارے میں. اور ابھی بھی اب شاید ہو سکتا ہے کہ جو کل کا بیان ہو اور 22 اگست کی تقریر ہو، اس کے بعد کراچی کی جو اردو اسپیکنگ کانسٹیٹنسی ہے، خاص طور پہ ایم کیو ایم کی کانسٹیٹنسی ہے، اس میں کچھ تبدیلی آئی ہو. کیونکہ ایک یاد رکھیں بات، جو مہاجر ڈی این اے ہے، مہاجر ڈی این اے میں اینٹی پاکستان کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا. مہاجر ڈی این اے میں مہاجر کے انجسٹس یہ ساری باتیں ہوں گی، لیکن اینٹی پاکستان نیریٹو اگر آپ مہاجر کو دیں گے تو وہ مہاجر ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو پھر الطاف حسین صاحب کیوں کہتے ہیں، وہ تو بڑے زیرک سیاستدان ہیں، پھر وہ کیوں ایسی چیزیں پھینکتے ہیں اس کے اندر اگر مہاجر قبول نہیں کرتا؟ میں آپ سے کہا نا کہ وہ ایک ایسی فرسٹریشن کا شکار ہیں کہ جہاں ان کو کوئی اسپیس نہیں مل رہا. آپ دیکھیں 9-0 بند ہے، ایم کیو ایم لندن کی یہاں ساری ایکٹیویٹیز بند ہیں، الطاف حسین صاحب کی تقریر پہ 2 سال سے پابندی ہے. اب وہ ایک کنفائنڈ ہو گئے ہیں لندن میں یا اوورسیز میں. تو اوورسیز کے بنیاد پہ وہ آئندہ الیکشنز تو نہیں، اس میں ان کو پارٹیسپیشن بھی نہیں ملے گی. ایون اگر انہوں نے کچھ آزاد امیدواروں کی بھی حمایت کی، وہ آزاد امیدواروں کو بھی وہ اسپیس نہیں ملے گی. انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ آیا پولیٹکس کو کنٹینیو رکھنا ہے یا پولیٹکس کو لیکن مثلا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ لندن میٹروپولٹن پولیس کے یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس جتنے خطرناک کیسز تھے الطاف حسین صاحب کے خلاف، جس میں مرڈر چارجز بھی تھے، منی لانڈرنگ چارجز تھے، ان کے گھر سے £500,000 نکل آیا اور بڑے مسئلے مسائل تھے، وہ آہستہ آہستہ سارے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ جو سپورٹ ان کو تھی برطانیہ میں سیاسی طور پر وہ بہرحال ادھر ہے، اور اگر وہ سپورٹ ہے تو جو پولیٹیکل سپورٹ ان کو دے رہی ہیں لابیز، وہ ان کو کارآمد سمجھتے ہیں. دیکھیں اگر ان کو وہ سپورٹ دے بھی رہی ہے تو گراؤنڈ پہ کیا ہے؟ گراؤنڈ تو ان کا پاکستان ہے. وہ بھلے لندن سے کھیل رہے ہوں لیکن گراؤنڈ تو پاکستان ہے، اور پاکستان میں وہ گراؤنڈ ان کو کھیلنے کے لیے اویلیبل نہیں ہو رہا کسی بھی طریقے سے. 2 ہی آپشنز ہیں ان کے پاس. کیا وہ اس طریقے سے جائیں گے جس طرح بلوچ سیپریٹسٹ گئے ہیں، یا وہ راستہ اڈاپٹ کریں گے جو ایم کیو ایم پاکستان نے راستہ اڈاپٹ کیا ہے؟ ان کے لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ وہ کس کو سپورٹ کریں. لیکن وہ جو فورسز ان کو ایکسٹرنلی سپورٹ کرتی ہیں گھر بیٹھے، اور جس پہ اوون بینٹ جونز بڑے کھل کے پیسز لکھتے رہے. ابھی چند دن پہلے اوون بینٹ جونز یہاں آئے بھی ہوئے تھے، بڑی تفصیل سے ان سے بات ہوئی. وہ جو فورسز انٹرنیشنل ان کو سپورٹ کرتی ہیں یا انڈین لابی بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے، وہ ابھی بھی ان کو کارآمد سمجھتی ہے، ورنہ ان کا ساتھ چھوڑ دیتی. میں نے یہی کہا نا کہ جو 2018 کے الیکشنز ہیں وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. کیا ایم کیو ایم اپنے ووٹر کو معاف کیجیے گا، ایم کیو ایم اپنے ووٹر کو یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائے گی کہ اس الیکشن سے باہر آ جائیں، اور کیا
اسی طریقے سے لو ٹرن آؤٹ ہوگا جو ہم نے ایک مرتبہ 93 میں دیکھا تھا کہ مشکل سے 5%. وہ فورس جو ماضی میں استعمال ہوتی تھی کیا اس طرح کی فورس استعمال ہوگی نہیں نظر آتا. لیکن اگر از خود مہاجر ووٹر نکل کے نہیں آیا اور اس نے الطاف حسین صاحب کی یا ایم کیو ایم لندن کی اپیل پہ رسپونڈ کیا تو یہ بڑا سیریس سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی. بڑی سیریس سچویشن ڈیولپ ہوگی. بہت شکریہ. یعنی یہ غیر یقینی کی جو صورتحال ہے وہ 2018 کے انتخابات تک رہے گی. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان کی معیشت پہ ایک بہت انٹرسٹنگ نظر دھڑاتے ہیں آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. مجھے آپ جوائن کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سابقہ گورنر جناب ڈاکٹر عشرت حسین صاحب. ڈاکٹر عشرت حسین صاحب پاکستان کے نوٹڈ اکانومسٹ ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ورلڈ بینک سے کیا. ورلڈ بینک میں ایشیا پیسیفک ڈویژن کے چیف اکانومسٹ بھی رہے. کئی کتابوں کے جو آتھر ہیں جن کی کتاب 2 برس پہلے مقبول کتاب اکانومی آف این ایلیٹس سوسائٹی پاکستان کے حوالے سے آئی. اس کے بعد وڈرو ولسن سینٹر میں امریکہ میں واشنگٹن میں ریزیڈنٹ پالیسی فیلو تھے جو فیلوشپ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کمپلیٹ کی ہے اینڈ ہی از بیک انٹو پاکستان. ڈاکٹر عشرت حسین a very warm welcome to you. تھینک یو جی, پلیجر. ڈاکٹر صاحب میں سیدھا بات کی طرف آتا ہوں کہ تمام اخبارات کے مختلف جو کٹنگز ہیں ہیڈ لائنز ہیں میرے سامنے ٹیبل پہ بکھری پڑی ہیں. ایک ڈائیکاٹمی ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی ادارے ورلڈ بینک ہو یا IMF ہو, بلومبرگ ہو, پرائس واٹر کوپر ہاؤس ہو یا بہت سے ایسے میگزین ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دن تگنی اور رات چگنی ترقی جو ہے وہ کر رہی ہے. لیکن پاکستان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو پروفیشنل کلاسز ہیں, جیسے ڈاکٹرز ہیں, جو انجینئر ہیں, جو ملٹی نیشنل بینکس میں کام کرتے ہیں, اداروں میں کام کرتے ہیں, بڑی بڑی تنخواہیں بھی لیتے ہیں, وہ محسوس کرتے ہیں کہ بہت پریشر ہے. اور پاکستان میں ایک 1/3 تو پاپولیشن ہے جس کی کیلورک فوڈ ویلیو جو ہے وہ بہت تیزی سے گرتی چلی جا رہی ہے. لوگوں کو پروٹین تک بھی ڈائٹ میں نہیں مل رہا. تو یہ جو ڈائیکاٹمی ہے کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی معیشت بہت ترقی کر رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے نظر نہیں آ رہا, اس کی کیا وجہ ہے؟ پچھلے 3-4 سال میں کافی اکانومی میں امپروومنٹ ہوئی ہے اور جو IMF کا پروگرام تھا اکنامک اسٹیبلائزیشن کا وہ مکمل طور پر کامیابی سے پورا ہوا اور اس سے فسکل ڈیفیسٹ بھی کم ہوا. انفلیشن بھی اس وقت سنگل ڈیجٹ میں ہے. جو سب سے مجھے فکر ہے وہ 3 سال میں ہماری ایکسپورٹس کی ڈکلائن جو ہے وہ کافی ریپڈلی کی طرح نیچے آ رہی ہے. لیکن یہ جو پرابلمس ہیں اس کے کئی پہلو ہیں. انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں یا اینالسٹ ہیں ان کو پاکستان سے کوئی زیادہ محبت نہیں ہے. میں نے واشنگٹن میں بیٹھ کے دیکھا کہ پاکستان کو زیادہ تر لوگ ٹیررسٹ اینگل سے, نیوکلیئر اینگل سے یا افغان پاکستان اینگل سے دیکھتے ہیں. لیکن جب اب یہ 4-5% اکنامک گروتھ ہو رہا ہے 3% سے, تو ٹریجکٹری جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے اور اس کی بیسس. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ کا میں نے بعض مقالے جب آپ امریکہ میں تھے, واشنگٹن میں تھے, تو آپ کے بعض سیمینارز میں میں نے تیز و تند قسم کی بحث بھی دیکھی جو آپ کے یوزل سٹائل سے اور آپ کے مزاج سے بڑی مختلف تھی, جہاں پہ آپ یعنی آلموسٹ ایسا لگ رہا تھا کہ غصے میں آ گئے, تیش میں آ گئے, جھگڑ ہی پڑے کہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں. یہ غلط بالکل نہیں ہے. غلط تاثر, یہ بالکل غلط تاثر ہے. جو میرا یہ حسین حقانی صاحب کے ساتھ تو نہیں آپ کا ایک دفعہ ایسا انٹریکشن ہوا؟ حسین حقانی صاحب کے ساتھ میرا ہوا تھا. ایک ہم پینل پہ تھے, رابن رفائل تھی, لیسا کرٹس تھی, میں تھا اور حسین تھے. تو وہاں ان سے میرا جو اختلاف ہوا وہ ایک پرٹیکولر ٹاپک پہ ہوا کہ وہ ایڈ کی جو مقدار پاکستان کو والیوم بتا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے اس میں $21 بلین ہیں. اس میں انہوں نے $8 بلین جو ہمارے کولیشن سپورٹ فنڈ کے پیسے تھے وہ بھی انکلوڈ کیے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ جناب ایڈ کی کوئی ڈیفینیشن میں ہمارے اپنے پیسے جس کو ہم ری ایمبرسمنٹ کے لیے کلیم کرتے ہیں وہ ایڈ کا حصہ نہیں ہوتے ہیں, وہ ہمارے پیسے ہوتے ہیں. تو یہی ایک بات تھی. لیکن اخبار والوں کو تو چاہیے, انہوں نے لکھ دیا کہ جیسے پاکستان میں ٹاک شوز میں گرما گرمی ہوتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں تھی. اگر میں آپ یہ کہوں کہ اسحاق ڈار صاحب نے ایز فائنانس منسٹر ان کی جو اچیومنٹس ہیں 3 وہ کیا ہیں اور ان کی ویکنسز کیا ہیں؟
دیکھیں اسحاق ڈار صاحب یا اس گورنمنٹ کا جو میرے خیال میں سب سے اہم اچیومنٹ ہے وہ ہے کہ دیر از اے اسٹرانگ ہینڈ آن مینیجنگ دی اکانومی. پچھلی حکومت میں 5 فائنانس منسٹر اور 5 گورنر اسٹیٹ بینک بدلے گئے. دیٹ مینس کہ وین یور شپ از ان ڈیپ واٹرس, ان چاپی واٹرس, یو نیڈ اسٹرانگ ہینڈس کہ جس سے آپ اسٹیئر کریں اپنے شپ کو سیفلی اشور. تو کم از کم یہاں 3 سال سے ایک فائنانس منسٹر اس اکانومی کو مینیج کر رہا ہے. آپ ان کی پالیسی سے مختلف 4 سال سے سر 4 سال سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن باہر جو امپریشن ہے وہ یہ ہے کہ there is somebody who is minding the store. یہ ایک بہت بڑا کانفیڈنس فیکٹر ہوتا ہے کسی اکانومی کے لیے. اور یہ ڈالر کو بھی اسحاق ڈار صاحب نے ایک سرٹن بینڈ وڈتھ میں رکھا. دیکھیں وہ ڈالر کا جو ہے وہ یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا ہوتا ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس زمانے میں میں گورنر تھا اس زمانے میں میرے اوپر بڑی لے دے ہوتی تھی کہ جنہوں نے 5 سال سے 60 روپے کا ڈالر رکھا ہوا ہے. میں ان کو کہتا تھا کہ بھئی اگر میں نے مینیپولیٹ کیا ہوا ہے تو میرے ریزروز جو ہیں وہ میں استعمال کر کے مینیپولیٹ کروں گا. تو میں تو 300 ملین کے ریزرو سے لے کر اور 16 بلین کے ریزروز پہ لے آیا ہوں, تو بھئی یہ مینیپولیشن کیسے ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی سچویشن یہ ہے کہ جب آپ کی سپلائی اور ڈیمانڈ ایکویلبریٹ کرتی ہیں, کہ اسٹیٹ بینک کے پاس تو پیسے نہیں آتے, پیسے تو انٹر بینک مارکیٹ میں آتے ہیں. تو جب آپ کی سپلائی بڑھ رہی ہے اور آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اس کو میٹ کر رہے ہیں, تو ایکسچینج ریٹ کے اوپر کانفیڈنس ہوتا ہے لوگوں کا. جب بھی ہمیں چاہیے کہ پیسے ہم اسی ریٹ پہ لے لیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک دکھتا سوال ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک رپورٹ ہے انور اقبال صاحب کی, جس میں انہوں نے کوٹ کیا ہے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ انٹرنیشنل نارکوٹکس کنٹرول اسٹریٹجی رپورٹ کو, جس میں ایک اندازہ یہ لگایا گیا کہ $10 بلین جو ہے پاکستان سے منی لانڈر ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں پتہ چلتا ہے میڈیا میں کہ مختلف ہمارے صوبوں میں 30-35% جو ہے بڑے بڑے پروجیکٹس میں کک بیک کے کمیشن ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ کیش کی شکل میں دیا جاتا ہے اور پھر وہ لانڈر ہوتا ہے, وہ باہر جاتا ہے, دبئی پہ واپس آتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ گورنر اسٹیٹ بینک رہے ہیں, یہ بینکنگ چینل سے تو نہیں بھیجتے, یہ کیا کرتے ہیں, لانچوں میں بھیجتے ہیں؟ دیکھیں جو سب سے بڑا اس کا ذریعہ ہے وہ ہے اوور انوائسنگ آف امپورٹس اینڈ انڈر انوائسنگ آف ایکسپورٹس. آپ چائنا کے اگر فگرز دیکھیں حکومت کے, تو وہ اور ہمارے ایکسپورٹ کی فگر میں $4 سے $5 بلین کا فرق ہے. وہ دکھاتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہیں ان کے پاس جو جا رہی ہیں وہ 4-5 بلین سے زیادہ جا رہی ہیں, ہماری کم دکھا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 4-5 بلین جو ہے وہ لوگوں نے انڈر انوائس کر کے باہر رکھا ہوا ہے. اسی طرح اوور انوائسنگ وہ کرتے ہیں اپنے امپورٹس کی, کہ جو اپنا ڈکلریشن کرتے ہیں کسٹم کے لیے وہ تو انہوں نے انڈر اسٹیٹ کیا ہوا ہے, لیکن حوالے کے ذریعے اور ہنڈی کے ذریعے باقی پیسے وہ وہاں پر بھیج دیتے ہیں. اپنے بھائی بہن بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے دبئی میں, وہاں دفاتر کھولے ہوئے ہیں, اور وہ فیک انوائسز جو ہیں وہ یہاں پر پیش کرتے ہیں, اور اس کی بیسس پر یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے ہماری منی لانڈرنگ. کاروباری چینل کے ذریعے کرتے ہیں. ایک آخری کوشچن یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں, خاص کر کے اسد عمر صاحب یہ سوال بہت اٹھاتے ہیں کہ یہ یو اے ای کے اندر دبئی کی جو پراپرٹی مارکیٹ ہے اس میں جو اتنے زیادہ پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ کی خبریں آ رہی ہیں, یہ پیسہ وہاں کیسے جاتا ہے؟ اسی طرح ٹریڈ سائیکل سے جاتا ہے؟ دیکھیں آپ کے وہاں پر اس وقت 7 ملین پاکستانی جو ہیں وہ ساری دنیا میں کام کر رہے ہیں. اگر ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی سیونگز شیئر کرتے ہیں پاکستانی لوگوں کے ساتھ کہ جی ہم آپ کو یہ پیسے دے رہے ہیں, آپ ہمارے گھروں میں پہنچا دیں یہ پیسے, تو وہ پراپرٹی اس طریقے سے وہ استعمال کر رہے ہیں, وہ ان پیسوں کو استعمال کر کے پراپرٹی بنائی جا رہی ہے. کہ دیکھیں 20 بلین تو ہمیں آفیشیل آتے ہیں, اور جو 3 سے 4 بلین جو ہے وہ ایکسچینج کمپنیز کے ذریعے آتا ہے, لیکن جو پوٹینشیل ہے ہمارا ریمیٹنسز کا وہ اس سے بھی زیادہ ہے. وہ پیسے جو ہیں وہ ڈائیورٹ ہوتے ہیں اور وہ دبئی میں دیے جاتے ہیں بزنس مین کو اور دوسرے لوگوں کو. آپ کا مطلب گروتھ ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر عشرت حسین, ہمیں سمجھا رہے تھے کہ کیسے اسحاق ڈار صاحب کی 4 برس میں جو ایک اکنامک سٹیبلٹی ہے اس کے بہت سے ڈیویڈنڈز بھی ہیں. ناظرین آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.